دیکھیں غزل کی بات آپ نے فرمائی. غزل فارسی کے وسیلے سے اردو میں آئی اپنے موضوعات کے ساتھ، اپنی لفظیات کے ساتھ، اپنے سانچے کے ساتھ، یعنی من و عن اس کو یہاں قبول کیا گیا. اور ظاہر ہے یہ کوئی بھی صنف آتی ہے تو وہ اپنے کچھ فنی لوازمات اور اپنے کچھ فکری معاملات ساتھ لے کر آتی ہے، ورنہ تو اس کا چلن اس طرح سے نہیں ہو سکتا سر. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ادب جو ہے، جو بھی ادب لکھا جائے گا، غزل ظاہر ہے اس ادب کی ایک ممتاز صنف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے احوال و آثار سے بے خبر ہو، وہ اپنے قرب و جوار کی، اپنے معروض میں پھیلی ہوئی صورتوں کو وہ نظر انداز کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہی صورت ہم دیکھتے ہیں کہ غزل ابتدا میں ہی، یعنی آپ دکنی پیریڈ آپ کے پیش نظر ہو تو وہاں پر کلی قطب شاہ کا دیوان آپ دیکھیں یا ان کے معاصرین میں جو غزل آئی ہے اس میں فارسی کا عمل دخل تو ہے ہی، چونکہ وہاں سے ایک صنف آ رہی ہے، لیکن مقامیت کے بہت سارے رنگ اس میں شامل ہوئی، فکریات میں بھی اور لفظیات میں بھی. یعنی بہت سارے ایسے موضوعات اس میں آئے ہیں جو ہندوستانی عناصر سے مملو ہیں، اور وہ فارسی کا تو ظاہر ہے بنے بنائے موضوعات آئے تھے، وہ بھی چل رہے تھے. لیکن وہاں آپ دیکھیں کہ یعنی جو وہ غزل میں سراپے آئے ہیں کلی قطب شاہ کے ہاں، وہاں جو محبوب کے لیے لفظیات آئی ہے وہ ٹوٹل یا کامل وہ مقامی ہے، اور وہ اتنی دلکش اور اتنی جاذب نظر ہے کہ آپ اس کا چلن بعد کے شعراء میں بھی، یعنی میر تک میں بھی اور بعد کے شعراء تک بھی وہ چلن آتا ہے. کوئی شعر آپ کو یاد؟ شعر تو مجھے اب حافظے میں اس طرح سے کوئی وہ نہیں مصرع، ہوگا. کوئی شعر، کوئی مطلب وہ دیکھیں نا، وہ پریتم ہے، وہ 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 سجنی ہے، اس طرح کے بے شمار، وہ چنچل ہے، وہ اس کی ادائیں، اس کے سراپے کے مختلف رنگ، وہ سارے مقامیت کے حامل ہیں. اور خاص طور پر وہ جو 12 پیاریوں کا وہ سراپا ہے نا، اس میں تو بہت وہ ڈکشن آئی ہے جو ٹوٹل مقامی ہے.